رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 172 اور 173، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 5۔ ان آیات بینات میں اول 172 کے اندر ایک مرتبہ پھر اہل ایمان کو یہ حکم ہوا کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ طیب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دو بڑے حکم اس آیت مقدسہ میں ذکر ہوئے۔ اس سے پیچھے ہم آیت نمبر 168 کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اس میں تھا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغام تھا۔ اب اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں ایمان والوں سے بات ہے، اہل ایمان سے بات ہے۔ اس آیت میں شکر کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمانے کے بعد جہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، وہاں ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بڑی غور طلب بات ہے۔ وہاں لوگوں سے بات تھی اور کہا کہ پہلے تعین کرو کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، حلال کھاؤ پھر طیب کھاؤ، یہ دونوں باتیں۔ اس آیت میں فرمایا کلوا من طیبات، ڈائریکٹ بات ہی اگلے مرحلے پہ ہے کہ ایمان والو کھاؤ طیبات سے۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ یہاں چونکہ بات ہی ایمان والوں سے ہے، اب یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، سمجھی سمجھائی ہے کہ ہو اہل ایمان اور وہ حرام کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے پہلی چیز تو طے ہے کہ وہ کھائے گا حلال، اس لیے دوبارہ یہ اس میں حلال کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ فرمایا کہ ایمان والوں سے بات ہے، وہ تو کھائے گا ہی حلال ہے، لیکن جس کا اس نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ طیب بھی ہے۔ میں نے اس دن یہ ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ طیب اور حلال میں جو نفیس سا فرق ہے وہ کیا ہے۔ حلال تو ہے نا کہ ڈائریکٹ بندہ دیکھے یہ حرام چیز ہے یہ حلال ہے، اور طیب کیا ہے کہ جس پیسے سے وہ گوشت خریدا، وہ سبزی خریدی، وہ مال خریدا، وہ کپڑا خریدا، وہ جوتا خریدا، جس چیز کو بھی آپ نے استعمال میں لانا ہے وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس پیسے سے خریدی جا رہی ہے وہ پیسہ بھی پاکیزہ ہے کہ نہیں، وہ بھی حلال ذریعے سے جائز ذریعے سے آیا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے کہ چونکہ بات اہل ایمان سی ہے اور ایمان والا ہو کھائے حرام، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ حرام جانور کھائے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات میں نہیں کہتا کہ اہل لاہور کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اور یہاں اللہ معاف کرے کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کس قسم کے جانور بڑے بڑے ہوٹل والوں نے کھلا دیے، کتے تک یہاں سے برآمد ہو گئے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ اب یہ وہ ماحول تو ہے نہیں کہ جس میں آگے کوئی پہلے پوچھے کہ حلال کا کون سا یہاں پہ کھانا موجود ہے اور حرام کا کون سا موجود ہے۔ دیگر ملکوں میں تو یہ پوچھنا بھی پڑتا ہے کہ یہاں حلال غذا مل سکتی، وہ تو اہل ایمان ہی کو جا کے پوچھے گا نا۔ تو بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ایمان والا حلال کھائے گا۔ ساتھ میں فرمائے من طیبات، وہ پاکیزہ بھی کھائے، جس پیسے سے خریدے وہ بھی پاکیزہ ہو، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تمہیں۔ دوسرا کام اس آیت میں جو ذمہ لگایا ہے وہ یہ ہے وشکروا للہ، جب اللہ کا دیا ہوا رزق کھایا کرو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیا۔ یہ بات بڑی قابل غور۔ وہ کہتے ہیں نا جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ اب یہاں دوسری جو قید اہل ایمان سے لگائی ہے، وہ دوسرا کام جو ذمہ لگایا وہ یہ ہے کہ جس رب کا دیا ہوا کھا رہے ہو اس رب کا شکر بھی تو ادا کرو۔ وشکروا للہ، یہاں بندہ کو تھوڑا سا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے یا کام آئے تو وہ کہتا ہے یار اس کا مجھ پہ احسان ہے، میرے مشکل ٹائم میں اس کا میرا ساتھ دیا ہے۔ تو جو رب ہر روز بھوک لگنے پر رزق دے رہا ہے، صبح و شام دے رہا ہے، اور جب سے ہم نے آنکھ کھولی تب سے دے رہا ہے، اور اس کے مزاج کے عین مطابق دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، بچہ دنیا میں آیا، ابھی وہ روٹی چبا نہیں سکتا، ابھی وہ بوٹی کھا نہیں سکتا، وہ ہارڈ غذا وہ ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے، یہ بڑی غذا ہارڈ غذا نہیں کھا سکے گا۔ اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق اس کے لیے ماں کے بطن پہ دودھ کا انتظام کر کے بھیجا کہ ابھی یہ اس کی خوراک یہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ذرا سوچو نا کہ ایک انسان کے وجود پہ کس ذات نے وہ دودھ کا وہاں پہ تخلیق کیا، دودھ کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح۔ ایسے تو نہیں کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میری بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ مجھ پہ ان دونوں پہ رب ارحمہما، ان دونوں پہ ایسے ہی رحم کر دے جیسے میرے بچپن پہ یہ مجھ پہ رحم کرتے رہے۔ اب دیکھیں نا، بچے کی ضرورت کے مطابق خود بخود خیال رکھا جا رہا ہے، اور کس ذات نے یہ سارے انتظام کیے؟ اللہ اکبر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کی چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا، اور پھر تیرے لیے زمین سے رزق نکالا۔ لکم کا لفظ ہے، رزق لکم، تیرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ تو پھر حق نہیں بنتا کہ جو اتنی بڑی مہربان ذات ہے، بن مانگے اس نے رزق دیا ہے، تو پھر وشکروا للہ، اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کے پتہ ہے بہترین طریقے کیا ہیں؟ بہترین 3 طریقے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا بہترین جو انداز ہے وہ 3 کام کرنے ہیں، 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جس نعمت کو تو نے استعمال کیا ہے، جس رزق کو کھایا ہے، جس پانی کو پیا ہے، یہ سمجھ کہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ میرے رب نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں جتنی نعمتیں میرے رب نے انسان کو عطا کر رکھی ہیں، ہر ایک نعمت کے اس کو
مول اس کی قیمت دینا پڑتی نا، اس کو لگ پتہ چلتا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بتلا، اگر تجھے سخت پیاس لگی ہو اور تجھے کہیں سے پانی نہ مل رہا ہو، پھر اچانک کوئی ایک شخص ملے جس کے پاس ایک گلاس پانی ہو اور وہ کہے کہ میں اپنی منہ مانگی قیمت لوں گا تب پانی دوں گا تمہیں، بولو کتنی قیمت ادا کرو گے؟ خلیفہ کہنے لگا چونکہ سخت پیاس کی بات ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں، تو پھر تو میں آدھی بادشاہی بھی لٹا سکتا ہوں، آدھی بادشاہی بھی اس کے نام کر سکتا ہوں، پانی ہر صورت لے لوں گا، پانی پیوں گا، پانی لے لوں گا، چونکہ میری ضرورت ہے، اس کے علاوہ میرا چارہ نہیں۔ کہا خلیفہ اگر وہ پانی لے لیا، آدھی بادشاہی دے دی، پانی لے لیا، پی لیا، اب وہ پانی تو جسم سے خارج کرنا چاہے اور وہ خارج نہ ہو، تو پیشاب کرنا چاہے اور وہ ہو نہ رہا ہو، پوچھیں ان وارڈوں میں کبھی جائیں ہاسپٹلس کے اندر جہاں پہ یہ پتھری اور غدود کے مریض پڑے ہوتے ہیں، وہ پیشاب ہی تو کرنا چاہتے ہیں جو آ نہیں رہا ہوتا، جس کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، مچھلی کی طرح تڑپتے لوگ میں نے دیکھے۔ کہا خلیفہ کوئی تو پانی پی کے اس کو خارج کرنا چاہے اور وہ ہو نہ رہا ہو، پھر کوئی اچانک کوئی مسیحا ملے، کوئی ڈاکٹر ملے اور وہ کہے کہ اس کا علاج میں کر سکتا ہوں اور اس کو آسانی کے ساتھ پیشاب آ جائے گا، پانی خارج ہو جائے گا، لیکن منہ مانگی قیمت لوں گا، اور بتا کہ پھر اس کو کتنی قیمت ادا کرے گا؟ کہا تجھے پتہ ہے کہ جب جسم سے پانی خارج نہ ہو رہا ہو، بندہ کرنا چاہے، وہ تکلیف قابل برداشت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں بقیہ آدھی بادشاہی اس کے نام لگا دوں گا اور یہ علاج کروا لوں گا۔ تو پوچھنے والے نے کہا بادشاہ کس بادشاہی پہ ناز ہے؟ یہ تیری بادشاہی تو ایک پانی کے گلاس پہ بک گئی ہے، آدھی خریدنے میں پینے میں بک گئی، آدھی پانی خارج کرنے میں بک گئی، اب تو بتا تیرے پاس رہا گیا، یہ تو ایک گلاس پانی کے بدلے میں گئی۔ اے بندہ خدا تو ذرا دیکھ ایک دن میں کتنے روز پانی کے گلاس پی رہا ہے اور کتنے خارج کر رہا ہے۔ حق نہیں بنتا پھر اس کا شکر ادا کرے۔ کبھی بھوک سے بلکتے تھر کے علاقے میں جائیں، بلکتے بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، ان کی حالت کیا ہے۔ روز ہم کھا رہے ہیں 10 قسم کے ٹیسٹ، نہیں آج ٹیسٹ اس طرح کا نہیں، اس طرح کا چاہیے۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور مشکل اس دور میں تھا، آج کے دور میں ان علاقوں میں جا کے دیکھیں، یہاں 10 مرضی کے کھانے کھا کے کہتے ہیں نہیں ابھی چلنا مشکل ہے۔ ہر چیز مزاج کے مطابق مل رہی ہے، کھانا پینا، ٹیسٹ، ذائقہ، سب کچھ، اور پھر بندہ کہتا ہے کاشف کی کریے سویرے جاگ نہیں آتی، کما کر رہا تو نکلے ہونے، پھر بس نہیں نہ ٹائم ملتا۔ ذرا سوچیں، لمحہ فکریہ ہے۔ حق نہیں بنتا جو ذات جس ذات نے اتنی صحت دے رکھی ہے، روز آسانی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، جائیں ہاسپٹلس کے اندر جن کو خوراک کی نالی کے مسئلے آ چکے ہیں، وہ ایک لقمہ نہیں نیچے اتار سکتے، نالیوں کے ذریعے لکوڈ بنا بنا کے ان کے پیٹوں کے اندر وہ اتار رہے ہیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ پانی پی لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ پیشاب پخانہ کر لیتے ہیں، ذرا سوچیں۔ تو پھر حق نہیں بنتا کہ اس کا شکر ادا کریں۔ واشکروا للہ۔ اور شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ بندہ یہاں پہ بے بس اپنے آپ کو کرے، مالک میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ پانی آسانی سے گزار لیتا، یہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ میں اس قابل نہیں تھا، یہ پانی مجھے مل ہی جاتا۔ جائیں ان علاقوں میں، یہ فورٹ عباس علاقوں میں، ہارون آباد، اس علاقوں میں جہاں لوگ نہروں کا پانی پیتے، جہاں کا پانی چکا خاری ہے،
میں ایک دفعہ گیا اس علاقے میں، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، 3 دن رہے، یقیناً 3 دن پانی سے ترس گیا۔ اب وہ نیچے والا پانی دیتے تو بخاری ہوتا، پینے کے قابل نہیں، نہر والا ہوتا دل نہ کرتا، لیکن وہ لوگ پی رہے ہیں، اور یہاں روز ہم صاف پانی پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر حق نہیں بنتا اس ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ جس نعمت کو استعمال کرے بندہ کہے مالک میں اس قابل نہیں تھا، تیرے کرم سے ملا۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کرے، زیادہ کرے۔ اب یہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت چاہیے کہ لوگ نعمتوں کی بے قدری کتنی کرتے ہیں۔ صرف اس کی جھلک دیکھنی ہو نا تو کبھی صرف کسی کے ولیمے میں چلے جائیں، وہاں کھانے والوں کے انداز دیکھیں، عجیب بات۔ ابھی تک اس قوم کو یقین جانے کھانا نہیں آیا، اور کتنا کھانا وہاں پہ ضائع کر کے آتے ہیں۔ صرف جب وہ کھا کے لوگ چلے جائیں بعد میں صرف ٹیبلوں کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ٹیبلوں کو اتنا ڈال لیتے ہیں پھر کھاتے نہیں۔ اب وہ میزبان کا کوئی قصور ہے کہ آپ لوگوں کو بلا لیا، مجھے بلا لی؟ اس کو کس چیز کی سزا دے کے آ رہے ہیں؟ کتنا کھانا اس کا ضائع کر کے آ رہے ہیں، اور نعمت کی بے قدری کر کے آ رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر کسی کو شک ہو تو ظاہر ہے تقریبات ہوتی رہتی، آج کے بعد قریب جس کی بھی تقریب ہو جس میں شمولیت ہو، صرف اس نقطہ نظر سے آپ نے وہاں پہ دیکھنا، جس ٹیبل پہ آپ نے دیکھنا اسی کے باقی افراد کو دیکھ لینا، دوبارہ ڈال لیں، دوبارہ لے لیں، اتنے بے صبروں کی طرح ڈال لینا، پھر کھاتے نہیں، ضائع کر کے آتے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ جیسے کہتے ہیں نا فیشن ہوتا ہے، کوئی گلاس پیا تو آدھا پانی چھوڑ دینا، بوتل پی تو آدھا چھوڑ دینا، بس جی وہ ایک فیشن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی نعمت کی بے قدری نہیں کرنا، اتنا استعمال کریں، اور جتنا اتنا ڈالیں جتنا استعمال کرنا ہے، جتنا کھا لینا ہے، تو نعمت کی بے قدری نہ کریں۔ بہت ساری اس کے اندر مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو رب نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں، بے قدری نہ کریں۔ اور تیسرا انداز یہ ہے کہ جس رب نے عطا کی ہے اس کی تعریف کریں، اس کی تعریف کریں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اس ذات ہے دینے والی، تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، اس کی تعریف کریں۔ اور اس کی تعریف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے باوضو ہو کر اس کے گھر میں آ جائیں، اللہ اکبر کہہ کے مخلوق سے کٹ جائیں، خالق سے جڑ جائیں، اور پھر بات کرنا شروع کریں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر کبھی سر جھکا کے کہیں سبحان ربی العظیم، اور کبھی پیشانی زمین پہ لگا کے کہیں سبحان ربی الاعلی۔ اس کی تعریف کے بہترین انداز ہے، اپنی عاجزی بھی پیش ہو رہی ہے، اس کی تعریف اور اس کی بڑائی اور کبریائی بھی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ طیبات سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، واشکروا للہ اور اس اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی خاص عبادت کرنے والے۔ اگلی آیت رہ گئی انشاءاللہ دن کے کل سے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وبارک وسلم۔